بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سے گزارش ہے کہ سرکار کی محبت میں اور اپنی روح کی تسکین کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی سماعت فرمائیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ حضرت میسرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ میں نے بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا کہ حضور آپ کب سے شرف نبوت کے ساتھ مشرف ہو چکے تھے؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا اور آسمانوں کی طرف قصد فرمایا اور ان کو 7 طبقات کی صورت میں تخلیق فرمایا اور عرش کو ان سے پہلے بنایا تو عرش کے پائے پر محمد الرسول اللہ ختم الانبیاء لکھا اور جنت کو پیدا فرمایا جس میں بعد ازاں حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو ٹھہرایا تو میرا نام نامی جنت کے دروازوں پر، اس کے درختوں کے پتوں اور اہل جنت کے خیموں پر لکھا، حالانکہ ابھی آدم علیہ السلام کی روح و جسم کا باہمی تعلق نہیں ہوا تھا۔ پس جب ان کی روح کو جسم میں داخل فرمایا اور زندگی عطا فرمائی تب انہوں نے عرش معظم کی طرف نگاہ اٹھائی تو میرے نام کو عرش پر لکھا ہوا دیکھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ یہ تمہاری اولاد کے سردار ہیں۔ جب ان کو شیطان نے دھوکہ دیا انہوں نے بارگاہ الہی میں توبہ کی اور میرے نام سے ہی شفاعت طلب کی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آپ کو نام کے ساتھ ابو محمد کی کنیت سے بلایا۔ آپ نے عرض کیا، باری تعالیٰ میری یہ کنیت کیسی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنا سر اٹھاؤ۔ آپ نے اوپر دیکھا تو عرش پر نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، باری تعالیٰ یہ نور کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہے، یہ تیری اولاد میں سے ہوں گے اور ان کا نام آسمانوں میں احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور زمین پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اگر میں انہیں پیدا نہ کرتا تو نہ تمہیں پیدا کرتا اور نہ زمین و آسمان کو پیدا کرتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی انہوں نے بارگاہ باری تعالیٰ میں عرض کیا، اے پروردگار میں آپ سے بواسطہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درخواست کرتا ہوں کہ میری مغفرت فرما دیجئے۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے پہچانا حالانکہ ابھی میں نے ان کو دنیا میں پیدا بھی نہیں کیا؟ عرض کیا، اے رب میں نے اس طرح پہچانا کہ جب آپ نے مجھ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اپنی طرف سے روح میرے اندر پھونکی، میں نے سر جو اٹھایا تو عرش کے پایوں پر یہ لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سو میں نے معلوم کر لیا کہ آپ نے اپنے نام پاک کے ساتھ ایسے ہی شخص کے نام کو ملایا ہے جو آپ کے نزدیک تمام مخلوق سے زیادہ پیارا ہوگا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، آدم تم سچے ہو، واقعی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نزدیک تمام مخلوق سے زیادہ پیارے ہیں، اور جب تم نے ان کے واسطے سے مجھ سے درخواست کی ہے تو میں نے تمہاری مغفرت کی، اور اگر محمد نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ حضرت کعب الحبار رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیکر بشر کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبریل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایسی مٹی میرے پاس لے آؤ جو میرے محبوب پاک کے جسم اقدس اور جسد اطہر کی تخلیق کے لائق ہو۔ تو وہ سفید مٹی کی ایک مٹھی روضہ اطہر والی جگہ سے لے کر بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوئے تو امر خداوندی سے اس کو تسنیم کے پانی سے گوندا گیا، جنت کی لہروں میں سے دھویا گیا، پھر نور نبوت اس میں رکھ کر اس کو عرش و کرسی، لوح و قلم اور آسمانوں اور زمینوں میں ہر جگہ پھیرایا گیا تاکہ ہر شے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شرف و کمال کو پہچان لے۔ آپ ہی سے مروی ہے کہ تخلیق آدم علیہ السلام کے بعد نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی پشت میں ودیت کیا گیا جو کہ آدم علیہ السلام کی پیشانی سے جھلکنے والے انوار سے محسوس ہوتا تھا، اور ان سے کہا گیا، اے آدم یہ تیری نسل میں پیدا ہونے والے انبیاء و مرسلین کے سردار ہیں۔ جب حضرت حوا علیہ السلام کے بطن اطہر میں حضرت شیس علیہ السلام منتقل ہوئے تو اور وہ نور بھی حضرت حوا کے بطن اقدس کی طرف منتقل ہو گیا۔ وہ ہر دفعہ 2 جڑواں بچوں کو جنم دیتی تھیں۔
ماں سوائے حضرت شیس علیہ السلام کے، کیونکہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ہونے کی برکت سے تنہا پیدا ہوئے اور سب بھائیوں سے مرتبہ و کمال کے لحاظ سے یکتا بنے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نور یکے بعد دیگرے پاک پشتوں اور پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا تاکہ آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام کو وصیت فرمائی کہ تمہاری پشت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک ہے، اسے پاکیزہ رحم میں منتقل کرنا، سوائے پاک عورتوں کے کسی کا رحم اس نور کا مسکن اور ٹھکانہ نہیں بن سکے گا۔ سو یہ وصیت نسلاً بعد نسل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب مبارک کا ہر فرد اپنے بیٹے کو کرتا رہا تاکہ یہ نور تمام زمانوں میں پاکیزہ پشتوں اور پاکیزہ رحموں سے منتقل ہوتا ہوا حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ کی پشت مبارک تک عام پہنچا۔